بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مال و دولت، جاہ و حشم اور اس کے علاوہ بے شمار دینی اور دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس رزاق عالم نے نہ صرف یہ کہ ہمیں بے حساب رزق عطا فرمایا ہے، بلکہ اسے صحیح طور پر خرچ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ ہر شخص اپنے مال کی پاکیزگی چاہتا ہے، اس میں اضافے کا متمنی ہے اور ہر طرح سے اسے محفوظ رکھنے کے لیے بھی بساط بھر شب و روز کوشاں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا عطا کردہ مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دے کر ان تمام مسائل کا حل نہایت آسان بنا دیا ہے۔ چنانچہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے وہ تمام آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس میں مزید اضافہ اور برکات ہوتی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی اسے کسی دشمن یا چور ڈاکو کا ڈر نہیں رہتا، اور آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کی صورت میں ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یقیناً اسے اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے، یعنی اس کا اجر عظیم تمہیں نعمتوں والی جنت کی صورت میں ملے گا۔ مال کمانا تو سب جانتے ہیں، مگر خرچ کرنا کوئی جانتا ہے۔ جسے خرچ کرنا آ گیا اس نے دین و دنیا کی بھلائی جمع کر لی۔ انتھک محنت اور خون پسینہ ایک کر کے کمائی ہوئی دولت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں بڑی برکات ہیں۔ بہت سے درجات بلند ہوتے ہیں اور قرب الہی کی منزلیں تیزی سے طے ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس مال و منال دنیا میں سے کچھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس کا نور تمام دنیا والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پورا ہو جائے گا۔ سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ سب کچھ راہ خدا میں لٹا کر اپنا دامن خالی کر لیا جائے، جبکہ عشق کی انتہا یہ ہے کہ نہ صرف دامن خالی ہو جائے بلکہ دل بھی اغیار کی محبت سے خالی ہو جائے۔ جب اس کے سوا کسی کا دل میں گزرے گا خیال، میں تو سمجھوں گا کہ اے دانش میں مرتد ہو گیا۔ حضرت احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی ابتدائے توبہ کیوں کر ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں جنگل میں اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ایک روز ایک بھوکا شیر آیا، اس نے میرا ایک اونٹ شکار کیا، اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، پھر بلندی پر جا کر اس نے اس زور کی آواز نکالی، اس زور سے گرجا کہ جنگل کے سارے درندے جمع ہو گئے اور اس اونٹ کا گوشت کھانے لگے۔ جب سب کا پیٹ بھر گیا تو سارے وہاں سے چلے گئے۔ شیر نیچے اترا اور چاہتا تھا کہ اس اونٹ کے گوشت میں سے خود بھی کچھ کھائے، مگر اسی اثناء میں اس نے دیکھا کہ دور سے ایک لنگڑی لومڑی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ شیر اس خیال سے کہ وہ اسے دیکھ کے ڈر جائے گی، وہ پھر دوبارہ پہاڑ پر چڑھ کے چھپ گیا اور انتظار کرتا رہا۔ لومڑی آئی
اس نے اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے کھایا۔ جب وہ خوب سیر ہو کر وہاں سے چلی گئی تو اس کے بعد شیر پھر نیچے اترا۔ اس نے آ کے اونٹ کے گوشت میں سے ایک ٹکڑا گوشت کا کھایا اور جاتے ہوئے حضرت احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مخاطب ہوا اور بزبان فصیح کہنے لگا، اے احمد، سگ لقمہ کا ایثار کرتے ہیں۔ غور فرمائیے، وہ شعر کہہ رہا ہے کہ اے احمد، سگ لقمہ کا ایثار کرتے ہیں جبکہ مردان حق دل و جان نثار کیا کرتے ہیں۔ آن درم دادن سخیرہ لائق است، جان سپردن خود سخائے عاشق است۔